بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئینی اداروں میں تناؤ باقاعدہ ایک تصادم میں تبدیل ہو چکا ہے اور آئینی ادارے آپس میں بھڑ چکے ہیں، کیونکہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ جاؤ نہیں مانتے تمہارا حکم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سیاسی محبت کی بھی ایک لو سٹوری ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ بڑی دلچسپ سٹوری ہے یہ، اور وہ ہوتا ہے نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور ویسے بھی اگر جنگ و جدل کا ماحول ہو تو اس کے درمیان میں بھی محبت کی سٹوری جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے۔ یہ لو سٹوری انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی، لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ آج کے جو اہم کیسز ہیں ان پہ بات کریں۔ ایک تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں صنم جاوید کی پیشی ہے، کیونکہ گزشتہ پیشی پہ صنم جاوید کی گرفتاری کو روک دیا تھا عدالت نے، اور بلوچستان کی پولیس کو انہیں اریسٹ کرنے سے روکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ ایک کنڈیشنل آرڈر تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ آئندہ پیشی تک اسلام آباد کی حدود سے باہر نہیں جائیں گی، اور اسی طرح یہ بھی ان پہ کنڈیشن تھی کہ آپ کسی قسم کی سیاسی بیان بازی نہیں کریں گی۔ یوں تو صنم جاوید نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک مہمان نوازی جو ہے اس کو بھرپور انجوائے بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انہوں نے رؤوف حسن اور دیگر تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ سیاسی ملاقاتیں کی ہیں، لیکن ان ملاقاتوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ لیکن آج صنم جاوید کی پیشی جو ہے وہ اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے کہ کیا صنم جاوید کو عدالت رہا کرتی ہے، یا ان کے خلاف بلوچستان کی پولیس جو کیس درج کر کے آئی ہے اس کیس کو دیکھتے ہوئے ان کی کسٹڈی بلوچستان پولیس کے حوالے کی جاتی ہے۔ یہ بہت اہمیت کا معاملہ ہوگا، لیکن جو انفارمیشن میرے پاس ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگر صنم جاوید کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل جاتا ہے، یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ مقدمہ خارج کرتی ہے اور صنم جاوید کو رہا کرنے کا حکم دیتی ہے، تو پھر پورے پروٹوکول کے ساتھ انہیں فوری طور پہ پنجاب کی حدود سے خیبر پختونخوا کی حدود میں لے جایا جائے گا، یعنی کہ ان کا اگلا پڑاؤ جو ہے وہ لاہور نہیں بلکہ پشاور ہوگا، کیونکہ آئندہ گرفتاری تو رکوانی ہے نا بھائی۔ ویسے بھی تحریک انصاف کے تمام انتشاریوں کو پناہ خیبر پختونخوا میں ملتی ہے، جتنے بھی روپوش ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ جو ہے وہ بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا سیکیور ماحول میں انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا اہم کیس 9 مئی کے حوالے سے ہے، جس کی سماعت کوٹ لکھپت جیل لاہور میں ہونی ہے۔ ان دونوں کیسز پہ ابھی تک سماعت کا آغاز نہیں ہوا جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے، لیکن جب آپ ویڈیو دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ تب تک سماعت کا آغاز ہو چکا ہو۔ 9 مئی میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے کیسز ہیں، ان پر فرد جرم عائد کیا جا چکا ہے، اور شاہ صاحب کو آج ایک بار پھر کوٹ لکھپت جیل میں پیش کیا جائے گا۔ انہیں ہر بات اڈیالہ جیل سے بائی روڈ لاہور لایا جاتا ہے، یہاں عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں پیشی کے بعد ان کو واپس بائی روڈ جو ہے اڈیالہ لے جایا جاتا ہے۔ ویسے یہ بھی ایک طرح کی سزا ہی ہے۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کے جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں اس میں عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، تو عمران خان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں بھائی؟ لے آئیں ان کو بھی ذرا سیر ویر کروائیں، ہوا شوا لوانی چاہیے نا۔ کیا آپ سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے؟ آپ عمران خان کی وہ بالٹی نکالیں، عمران خان کے سر پہ وہ بالٹی ڈالیں، اور پھر اس کے بعد بختر بند گاڑی کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان کی سیکیورٹی کا بندوبست کر کے عمران خان کو فزیکلی عدالت کے سامنے جو ہے پیش ویسے کیا جانا چاہیے۔ باقی اداروں کی مرضی ہے جو یہ بہتر سمجھیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب والے کیس میں آج گواہان کو طلب کیا گیا ہے، چونکہ فرد جرم تو لگا دی گئی ہے۔ اب یہ پروسیس آگے بڑھے گا اور گواہان جو ہے وہ اپنی شہادتیں ریکارڈ کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے نا وہ سیاسی محاذ پہ۔ خواجہ آصف صاحب آپ کو یاد ہے انہوں نے یہ میرا خیال دو دن قبل سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اکتوبر میں کوئی بڑی تبدیلی، مطلب حکومت کے خاتمے کے حوالے سے، اور انہوں نے ذکر کیا تھا سپریم کورٹ کے 8 ججز کے فیصلے کا۔ اچھا، وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ جو اپنا عمران خان کو سہولت کاری فراہم کرنے والے جج ہیں نا، یہ کوئی ایڈونچر کر سکتے ہیں، چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر 2024 کو اپنی جو وہ اپنا ریٹائرمنٹ کی عمر ہے
وہ کمپلیٹ کریں گے اور ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بات کی جا رہی ہے آج کی سچویشن کے مطابق، آج کے قانون کے مطابق۔ اگر کل کلا واقعی کوئی آئینی ترمیم آ جاتی ہے اور چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد جو ہے وہ آگے بڑھا دی جاتی، پھر معاملہ کچھ اور ہوگا، لیکن ابھی تک جو خدشہ ان کا ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں ایک وہ لو سٹوری، محبت کی کہانی جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے مختلف لوگوں کی طرف سے یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف اگر ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اپنا وہ طرز عمل اختیار کرے تو ان کے ساتھ بات چیت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ خود کو ایک سیاسی جماعت ثابت کرے، یعنی کہ وہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک ہونا چاہیے۔ اگر وہ واقعی سیاسی انداز سے آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو تحریک انصاف اگر سیاسی کردار ادا کرے تو کسی کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ تحریک انصاف سیاست کی بجائے انتشار پھیلانے کی بات کرتی ہے۔ تحریک انصاف سمجھتی یہ ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں ہے پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر عمران خان اقتدار میں نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ پاکستان بھی، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ عمران خان کو پاکستان سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب عمران خان کی گرفتاری پہ کیا کیا گیا؟ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پہ حملے کر دیے گئے، GHQ پہ حملہ کر دیا، کیا اپنا شہداء کی یادگار کی بے حرمتی کر دی گئی۔ پورے ملک میں آپ دیکھیں، پورے ملک میں میرا خیال ہے کہ 239 مقامات ایسے تھے جو یا تو عسکری دفاتر تھے یا فوج سے ریلیٹڈ جو دیگر ادارے ہیں ان کے آفس وغیرہ تھے، یا کہ باقاعدہ جو آرمی انسٹالیشنز کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں وہ تھی، یا کہ پھر وہ اپنا مختلف شہداء کی یاد میں جو یادگاریں تعمیر کی جاتی ہیں وہ تھی۔ یعنی کہ انہوں نے فوج کو ٹارگٹ کیا اور فوج پہ باقاعدہ طور پہ ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ وہ تو فوج نے جو ہے بڑی اپنا سمجھداری اور سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا۔ ویسے فوج ایسے کرتی نہیں ہے، چونکہ فوج کی جو تربیت ہوتی ہے نا اس میں انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا ہوتا ہے، مطلب انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے، جوابی کارروائی کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ فوج کو پتا تھا کہ سامنے والا بھی ہمارا بھائی ہے، تو انہوں نے اس طرح سے جوابی کارروائی اور وہ جواب نہیں دیا۔ لیکن اب جواب نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب آپ نے جو کچھ کر دیا اس کی معافی نہیں، معافی کو ناجمیل نہیں۔ معافی اگر آپ کو چاہیے تو پھر سب سے پہلے یہ ہے کہ اڈیالہ میں جو آپ کے سرگنا بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، جو کہتے ہیں میں معافی شافی نہیں مانگنی، ان کو معافی مانگنی پڑے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان سب کو معافی مانگنی پڑے گی، اور خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ ہاں، پھر ان کے لیے رعایت جو ہے وہ برتی جا سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو معافی مانگ کے اپنا رویہ جو ہے وہ سیاسی بنانا پڑے گا، پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ اب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہنا کہ جی آپ جو ہے وہ اپنا سیاسی رویہ اپنائیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر فوری طور پہ آپ دیکھیں کہ جناب کیا نام ہے، لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ویسے پیپلز پارٹی نے ایک مرتبہ اس حوالے سے عملی قدم اٹھایا تھا جب جناب کیا نام ہے ان کا، ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اجازت سے اڈیالہ جیل گئے، عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں تحریک انصاف کے اور بھی کئی لوگ موجود تھے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو اپنا رابطہ تھا اس پر مثبت جواب نہیں دیا تھا، جس کے بعد وہ کہانی تو وہیں ختم ہوگی۔ لیکن سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی وقت بھی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر آج کوئی آپ کو جو ہے وہ اپنا ایک دوسرے کے مخالف نظر آ رہے ہیں تو کل کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے بھی دکھائی دے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں کتنی زیادہ وہ تھی اپنا سیاسی رنجشیں، اختلافات، لیکن آج وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی اکٹھے بیٹھے تھے۔ مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا،
اور آج تحریک انصاف والے میرا خیال ہے کہ ہفتے میں 7 دن ہے تو 4-5 مرتبہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جاتے ہیں اور ان کو سلام جا کے ٹھوکتے ہیں. کل تک وہ مولانا ڈیزل تھے اور اب جناب وہ اپنا مولانا ارک گلاب یہ بن چکا ہے. تو جناب سیاست میں کچھ بھی ویسے ہو سکتا ہے اور آج کے جو اتحادی ہیں وہ کل کے حریف بھی ہو سکتے ہیں, ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس سسٹم کو آگے بڑھانا ہے اور جو اس سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں, کیا وہ اس سسٹم کو بکھرنے دیں گے؟ تو سر آج تک کی سچویشن کے مطابق وہ تو کسی صورت کسی کو بھی اجازت نہیں دے رہے. اگر عمران خان کو یا ان کے اپنے لوگوں کو جو ان کا حصہ تھے, ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل چیئرز پہ بیٹھا کرتے تھے, گپ شپ ہوا کرتی تھی, اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو پھر کسی اور کو اجازت نہیں ہے. کیونکہ یہ فیصلہ اٹل ہے کہ کمپنی یہی چلے گی اور یہ کمپنی بھی چلے گی اور جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں وہ اچیو بھی کیے جائیں گے. اب ان کے راستے میں جو ہڈلز پیدا کی جا رہی ہیں جیسے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, اب دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا وہ تو بتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ بھی اب لڑائی کرنے کے لیے یا کہ وہ اپنا ایک کیا کہتے ہیں کہ بھرپور قسم کی مزاحمت کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ فیصلے میں تو آئین اور قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا. اب اسی وجہ سے ان کا فیصلہ بھی آ چکا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنا فیصلہ کرنا ہے, کیونکہ آج الیکشن کمیشن کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اس کا جائزہ لیا جائے گا. ذرائع کے مطابق جو پہلے مشاورت کی گئی اگر اس کو دیکھا جائے تو سر جواب پھر وہی ہے کہ جاؤ, نہیں مانتے تہاڈا فیصلہ, مطلب جو کرنا ہے کر لو. کیا کیا جا سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور سپریم کورٹ بھی آئینی ادارہ ہے. وہ خیر وہ تو محکمہ ہے نا, وہ آئینی ادارہ نہیں ہے. تو یہ تو آئینی ادارے ہیں اور آئین کے مطابق ان دونوں کے پاس ایک اپنا خود مختار اتھارٹی جیسے اختیارات بھی ہیں. اگر سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی کر سکتی ہے تو الیکشن کمیشن نے بھی توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کی ہوئی ہے نا عمران خان کے خلاف, یعنی کہ یہ بھی کر سکتے ہیں. ان کے بھی آئین کے تحت اختیارات ہیں, ان کے بھی آئین کے تحت اختیارات ہیں. تو پھڈا تو پھر بد گیا جناب. یہ صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس صورتحال میں اب مین کردار جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا ہو سکتا ہے. وہ اس لیے کہ سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی یا پھر کوئی آئینی جواز دینا پڑے گا. ابھی تک تو آپ نے کوئی آئینی جواز نہیں دیا نا, آپ نے 185 کی اپلیکیشن کو بغیر 184 میں نوٹس کیے 187 کے تحت آپ نے جو ہے وہ اپنا مکمل انصاف کر دیا. تو یہ ایسے نہیں ہوگا, چونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد اب وہ کمیٹی وجود پا چکی, وہ آ چکی. اگر آپ نے اسے 184 میں کنورٹ کرنا تھا تو پھر اس کمیٹی کے پاس جانا چاہیے تھا نا معاملہ, لیکن آپ نے از خود ہی اس پر فیصلہ سنا دیا. تو اسے کون تسلیم کرے گا؟ اگر عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم جب نہیں کیا جاتا تو پھر عدالتوں کی جو توقیر ہے وہ کم ہوتی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے بندیال صاحب کے دور میں جب الیکشن کروانے کا حکم آیا تھا اور سپریم کورٹ میں بندیال صاحب کی سربراہی میں میرا خیال 5 رکنی بینچ تھا جس میں جناب اجاز الاحسن صاحب بھی ہوا کرتے تھے, منیب اختر صاحب تھے اور اپنا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی تھے. تو وہاں پہ بڑے سخت قسم کی آبزرویشن دی جاتی تھی, لیکن اس کے جواب میں پھر قومی اسمبلی میں اسی طرح کی تقریریں کر دی جاتی تھی. تو ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں. الیکشن بعد میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 8 فروری 2024 کو کروایا. تو ادارے کی توقیر بھی برقرار رکھنی ہے اور آئین کی جو اپنا توقیر ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ اپنا زمین بوس نہیں ہونے دینا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سر تھوڑی سی لچک دکھانی پڑے گی, اس پہ نظر ثانی بھی کرنی پڑے گی اور درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا, ورنہ تو پھر لڑائی جو ہے وہ اس کا انجام آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہونا ہے. میں نے کتنی ویڈیوز میں کہا, بلکہ اختتام ہی ان ویڈیوز پہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر لڑائی بڑھ گئی تو پھر اس کا اختتام میرے عزیز ہم وطنوں پہ ہونا ہے, باقی فیصلہ تہاڈا ہے. اللہ حافظ.